ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜਵੇਰੀਆ ਬਿਨਤ ਹਾਰਿਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ 0333 92 91 523 ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 051 92 91 520। جی وخائے صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازواج مطہرات دی سیرت کے سلسلے آج انشاءاللہ سے گل کریں گے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے۔ حضرت جویریہ بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ بنیا 5 ہجری دا واقعہ ہے۔ کچھ مورخین نے 6 ہجری لکھا لیکن درست دا 5 ہجری کیونکہ واقعہ جو ہے غزوہ خندق تو پہلے دا ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث دی پیدائش 608 عیسوی چ ہوئی سی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تانوں پتہ ہے بچوں نوں تے یاد ہونا چاہیے ہن 571 عیسوی چ ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 37 سال بعد انہاں دی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث دا جس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہویا اس ٹائم انہاں دی عمر 20 سال سی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 58 سال سی۔ حضرت جویریہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق کس طرح بڑھیا وہ پیچھے بنیادی طور پہ جس طرح تمہیں پہلے میں عرض کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ازدواجی معاملات نے شادیاں دے نکاح دے معاملات میں انہاں چ اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی وجوہات دی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیاسی دا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ وہ انہاں دی سیاسی زندگی سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ پیغام نو مخلوق تک پہنچانا اور مخالفین دی مخالفت نو ختم کرنا اور ایک اسلامی ریاست نو قائم کرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیاست دے 3 بنیادی اجزاء سن۔ اسی نقطۂ نظر نال انہوں نے ایک تو زیادہ شادیاں کیتیاں تے انہوں دے نال اسی تذکرہ کر بھی رہے ہیں تے اگے بھی ہوتا جائے گا کہ کس شادی دی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نبوت اور رسالت اور تبلیغ دے کم نو کتنی آسانی مہیا ہوئی، وہ دی وجہ بڑی اور مخالفین دی مخالفت کس طریقے نال ختم ہوئی۔ انہاں وچ ہی ایک سلسلہ جڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سردار جڑا مستلق سردار سی اس دی بیٹی نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سی جنہاں دا نام جویریہ بنت حارث ہے۔ حضرت جویریہ دا اصل نام برہ سی، برہ عربی زبان وچ نیک نو کہندے نے، نیک خاتون انہوں برہ کہندے نے۔ برہ عرب وچ بڑا کامن نام سی، عام نام سی، لوگاں دے بیٹیاں دا ماواں دا نام ہوندا سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایسی جگہ تے ایسے مواقع تے جتھے نا دا مطلب انہاں دے علم دے مطابق مناسب نہیں سی انہوں نے چینج کیتا۔ غالباً میں اس دا پہلے بھی تذکرہ کیتا سی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاب ایک بچے دا نام سی، شہاب قرآن وچ تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام چینج کیتا۔ اس دی وجہ کی سی کہ شہاب قرآن دے مضمون دے مطابق او آگ دا گولا ہے جڑے فرشتے شیطان نو ماردے نے جدوں اتتے جا کے وحی دے یا اس قسم دے فرشتیاں دی بات چیت سنن دی کوشش کردے ہیں۔ قرآن دے الفاظ نے فاتباہ شہاب الثاقب، جدوں یہ کوشش کردے تو فرشتے انہوں اگ دا گولا ماردے نے تاکہ نٹ جائے، فائر کر دیں، انہوں شہاب کہتے ہیں، شہاب الثاقب۔ تے او چونکہ ایک سزا والی چیز ہے فرشتے جنات واسطے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کیتا تے شہاب دا نام چینج کیتا۔ تسی آج کل دیکھتے بڑا کامن نام ہے شہاب، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دا بچے دا نام شہاب چینج کیتا سی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ دا حضرت جویریہ بنت حارث دا نام برہ سی، انہوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیتا کیونکہ برہ دا مطلب ہے نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیتا کہ کوئی بندہ کوئی انسان اپنے آپ خود اپنے آپ نو نیک کہے۔ ایک تے وجہ دی ایسی کہ خود اپنے آپ نو اپنے تئیں کسی بندے نے اپنے آپ نو نیک نہیں کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات ہیں جتے انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیتا کہ کوئی بندہ اے کہے کہ میں نیک آدمی، یا کوئی بندہ انسان ہوندے نہ کہہ دے کہ فلاں بندہ جنتی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیتا۔ وہ کہنا صرف اس دا علم صرف رب نو ہے اور منصف اور جج چیف جسٹس صرف رب ہی ہے، تسی صرف دعا کرو تے امید رکھو۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماں پالے حضرت ایمن نے، انہوں نے جدوں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت قریبی بہت شروع دے مسلمانوں ایک مسلمان نے عثمان بن مظعون حضرت عمر دی زوجہ زینب بنت مظعون دے بڑے بھائی یعنی حضرت حفصہ ام المومنین دے ماموں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دے ساتھیاں چ شامل سن۔
اور یہ بھی انہوں نے اعزاز ہے کہ جنت البقیع دی پہلی قبر حضرت عثمان بن مظعون دی بڑی سی انہوں نے وصال تے ایمن نے کہا جنہوں پتہ سی انہوں نے سامنے انہوں نے ساری زندگی گزری جس عبادت گزاری نال اور مشکلات نال دین دی خدمت نال زندگی گزاری انہوں نے کہا جی چلا گیا تے جنت عیاشی کر رہے ہوئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیتا کہ جی امید رکھو رب تو دعا کرو صرف رب کو پتہ ہے کہ کون کتنے ہے. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نیک کرنا انہوں پسند نہیں کیتا. برا بنت حارث کا نام تبدیل کر کے جویر ساڑھے واسطے ایک بہت بڑی لیسن ہے بہت بڑا ایک سبق کا معاملہ ہے. جویر بن حارث ابی زرار دا تعلق خزیمہ دے خاندان نسی. خزیمہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اجداد کافی اتنے جا کے تھانوں ایک نام نظر آتا ہے خزیمہ دا. تو خزیمہ دا لقب مستلق سی مستلق اس دی وجہ تو اے خاندان جڑا ہے اس خاندان نے اپنے نا ہی بنی مستلق رکھیا اور اے رہندے سن مدینہ دے لیفٹ سائڈ تے بائیں سائڈ تے پانی والی سائڈ تے جڑا احمر دا علاقہ ہے بحر احمر جڑا اتنے جا کے میڈیٹرینین نو جا کے ملتا ہے او دے ساحل دے قریب ایک کنواں ہے بہت بڑا کنواں جتے عرب وچ آبادیاں پانی دے ذرائع دے قریب ہوندے سن ہمیشہ انہاں دی ضرورت ہے جانور دی ضرورت ہے مسافر جانور دی اونٹ دی گھوڑے دی تے انسان دی بھی ضرورت ہے اس لیے ساری آبادیاں او انہاں یا جھیل دے قریب یا تے کنویں دے قریب ہوندی سن. انہاں وچ ایک کنویں دے قریب مرسا اس کنویں دا نام سی. اسی وجہ تو اس جنگ جتھے ہے اس قبیلے دے نال حضرت جبیر بن حارث دے والد تے خاندان دی قبیلے نال جڑی جنگ ہوئی انہوں غزوہ مستلق بھی کہندے ہیں. مستلق خاندان سی تو غزوہ مرسا بھی کہندے ہیں کیونکہ مرسا اس علاقے دا نام سی. اور اس غزوے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دو ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار سی جدوں وہ سفر تے جاندے سن سوائے حج دے سفر تے ساری نال گئے 9 ازواج مطہرات اس ٹائم نال گئے ساری. اس دے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کردے سن. قرآن دازی جنہاں دے دا نام آندا سی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاندے سن چاہے ایک جان چاہے دو جان. اس غزوہ وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حالانکہ چھوٹا غزوہ سی پر بھی چھوٹی سی لیکن اس دی اہمیت اتنی زیادہ سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باقی سیریا ایکسپیڈیشنز سارے بھیجے اے کسی اور نو بھی نہیں بھیجا بلکہ خود نال گئے دونوں ازواج مطہرات بھی نال لیا تو خود جا کے انہوں نے اس قبیلے دے خلاف جا کے حملہ کیتا جہدے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملی سی کہ اے قبیلہ اپنی پرانی روایت دے مطابق کیونکہ غسان بڑی سلطنت رہی ہے مدینہ دے اپر سائڈ تے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے تے پیدائش تو بعد دے ٹائم وچ لیکن آہستہ آہستہ اس دا زور ختم ہو گیا. دائیں طرف تے ایرانی سلطنت سی بائیں طرف تے رومن سلطنت سی درمیان چھوٹا جا علاقہ اوپر والا جڑا عرب دا شمال دا علاقہ ہے عراق ادھر بندا ہے شام سے بندا ہے بصرہ وغیرہ سے جاتا ہے. اے غسانی ریاست سی. اے غسان بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں سی آزاد نہیں سی بلکہ انہاں دے تسلط مختلف ادوار وچ مختلف لوگاں دے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات شروع دے ٹائم وچ روم جڑا سی انہاں دی سلطنت سی انہاں دا گورنر انہاں دا لوکل یونین گورنر ہوندا سی تے اے انہاں دے نال 12-14 قبیلے سن جڑے ہمیشہ انہاں دے وفادار رہے تے اس دی وجہ تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف رہے کیونکہ انہاں دا معاہدہ قریش مکہ دے نال سی. ادھروں ہجرت مدینہ کر کے آئے انہاں دی وفاداریاں پھر بھی قریش مکہ دے نال ہی رہیاں تے انہاں نے غزوہ خندق تک اس غزوہ مریسہ جڑا خندق تو سٹارٹ تو پہلے ہوئی اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بطور قبیلہ مستقل دشمنی رکھی تے غزوہ بدر غزوہ احد تے باقی چھوٹے موٹے جتنے ایکسپیڈیشنز ہیں انہاں سارے کدھر خاموشی نال تے کدھر بالکل مخالفت کی تھی. انہاں دے بندے نال گئے انہوں نے اسلحہ فراہم کیتا امداد فراہم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس چیز کا اندازہ ہویا انفارمیشن ملی کہ اے دوبارہ قریش دے مکہ دے نال مل کہ غسان دی سائڈ تو ایک الگ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ایک مکہ تو سائڈ تو حملہ آئے گا جڑے غزوہ خندق دا موجب بنے سی تے کچھ باقی قبائل نے انہاں دے نال چونکہ خندق دی جنگ دے بارے چ چیز یاد رکھنا کہ اس جنگ وچ 12000 دشمن اکٹھا ہویا جنہاں وچ 3000 یا 4000 ٹوٹل سی قریش مکہ دا باقی سارے انہاں دے حلیف سن. کسی نے کوئی لالچ دیتی کسی نے کوئی لالچ دیتی کوئی معاہدے چکر چاہے تو کوئی پیسے دے چکر چاہے کوئی مدینہ دی گندم جڑی فصل تیار سی او دے چکر چاہے انہوں او وعدہ کیتا کہ تو لگ جائے گی تے وہ سارے اکٹھے انہاں وچ یہی غزوہ مستلق خاندان جڑا حضرت زوریہ دے والد دا خاندان سی وہ سردار سن اے انہاں شامل سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ دے پہنچن تو پہلے اپنی انفارمیشن دے تحت جدا جال پورے عرب وچ انہاں بچھایا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نال اصحاب نو نال لیا تے بعد غالباً 300 افراد سن
انہوں لے کے مستلق تے قبیلے تے حملہ کیتا، وہ بالکل تیار نہیں سن، اور اے پورے تا پورا قبیلہ جڑا سی غالباً 11 لوگ اس وچ مارے گئے، زیادہ نہیں کر سکے، انہوں نے بالکل وہم و گمان نہیں سی کہ انہوں نے کی ہوئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے تے قبضہ کر لیا، تے نہ صرف علاقے بلکہ انہوں کا جتنا سارا قوم قبیلہ بھی سی، ساری کی ساری جڑی 11 افراد دے مرے جان تو بعد جنہاں وچ چیدہ چیدہ سردار لوگ شامل سن، لیکن والد بچ گیا، سردار بچ گیا، لیکن حضرت جویریہ یعنی اس وقت دا شور مصفہ بنت وہ قتل ہو گیا، نوجوان آدمی سی، نوی اس قتل ہو گیا، وہ دشمن شامل سی، تے اسی جنگ دے دوران ہی حضرت جویریہ بیوہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث نال نکاح کیتا۔ نکاح دی تفصیلات کچھ اس طریقے نے کہ حضرت جویریہ دے والد نے مختلف واقعات نے، میں جو زیادہ بیان کر رہے ہیں، حضرت جویریہ دے والد نے، چونکہ لوگ جس طرح سارے قبضہ ہویا تو تقریباً 700 افراد قید ہو گئے، قیدی بن گئے، اس خواتین بھی شامل سن، بچے بھی شامل سن، بزرگ بھی شامل سن، نوجوانوں 11 افراد مارے گئے، وہ تقسیم ہو گئے سارے دے سارے، وہ ثابت بن قیس بن شماس ایک انصاری صحابی نے انہوں نے اسے چاہ گئے۔ اے سارا کچھ یہ بڑی توجیہات نے، بڑی خوبصورت سائنس ہے پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی رب دی مرضی سی، جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پلاننگ ہوندی سی، انہوں انتہائی خاموشی دے نال اس نو امپلیمنٹ کراندے سن، کسی نو ہوا بھی نہیں سی لگدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس غزوے وچ خود آنا، کسی نو ہور نہ دسنا، او دے بعد اس پورے قبیلے نو مطیع کر لینا، پھر جویریہ بنت حارث نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا، اے سارے دا سارا سیاسی عمل سی، سارے دا سارا عموماً عام شادی جیڑی ساری شادی اس دے کوئی موازنہ، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ سارے قوم قبیلہ 700 افراد تو زیادہ سارے مطیع ہو گئے، سارے قیدی ہو گئے، انہاں چ ایک خاتون بھی جیڑی سردار دی بیٹی سی جس دا شوہر مارا گیا، وہ بھی قیدی ہو گئی، تے اس قید حضرت قیس بن شماس نو کیا جڑے جدے حصے چ آئی سن کہ میں سردار دی بیٹی ہاں، تے اگر تسی میرے نال احسان کر لو، جڑا عرب دا غلامہ دے نال طریقہ سی کہ تسی مینوں ایک رقم دس دو کہ اتنی رقم میں دینی تے میں تانوں ادا کر دیں تے مینوں آزاد کر دو، انہوں نے کتابت کہتے ہیں، کتابت لفظی مطلب ہے ایگریمنٹ۔ انہوں نے کتابت کر لی، غالباً کوئی 700 کیا چاندی جتنا بھی ہے وہ انہوں نے کیتا، جو اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہے۔ حضرت جویریہ قیدی ہو چکی سن، والد شوہر مارے گیا، والد خود قیدی ہے، انہوں کو تو رقم ہے نہیں سی، فریاد کردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کول پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ اس طرح میرا معاملہ ہوئے، میں سردار دی بیٹی ہوں، برہ میرا نام ہے، اور حارث زرارہ وہ میرا والد ہے، بن زرار وہ میرا والد ہے، اگر میرے نال احسان کرو کہ میری کچھ مدد کر دو، کچھ لوگوں تو پیسے اکٹھے کر کے تسی دے سکتے تو میں نے دے دو، ادھار دے دو تاکہ میں اپنی کتابت کرا کے میں ادھر تو آزاد ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ نو کیا کہ اگر میں تینوں اس تو اچھا ایک منصوبہ پیش کراں، آفر پیش کراں، کہ دسو کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں تیری جگہ ساری رقم ادا کردا تو تو میرے نال شادی کر لیں گی؟ حضرت جویریہ نے کہا بالکل جی میں کیوں نہیں کرا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی طرح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم پے کر دی تھی، چاندی کی قیمت سی وہ دیتی تھی، حضرت جویریہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اس نکاح دا اصل مقصد ایسی اے پورا خاندان، جیسے ہی حضرت جویریہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا تے خبر لوگوں کو پہنچی، تو لوگوں کو کسی کو ایک، کسی کو دو بچے، بڑے جوان، بوڑھے، خواتین، لونڈی، غلام آ چکے سن، وہ بڑے غیرت مند عرب سن، سارے دے سارے ایک تے صحابہ سن، اس تو زیادہ غیرت مند بھی سن۔ انہوں نے جیسے ہی پتہ لگے کہ ساڈے کول جڑا غلام، جڑا بچہ ہے، جڑی خاتون ہے، لونڈی ہے، جڑا بندہ ہے، اے بندہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال دا ہے، انہوں نے اس چیز کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی سسرالی، انہوں دی زوجہ دا ام المؤمنین دا کوئی رشتہ دار انہاں تو غلام یا لونڈی ہوئے، انہوں نے بغیر دسے سارے نے اس 700 افراد نو آزاد کر دیتا۔ حضرت عائشہ فرماندی نے کہ کوئی بھی خاتون حضرت جویریہ بنت حارث تو زیادہ اپنے قبیلے واسطے بابرکت ثابت نہیں ہوئی کہ جس نے ایک دے نکاح دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے دے پورے قبیلے 700 خاندان آزاد کر دیتے، اور سارے صحابہ نے یہ کہہ کے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال دے خاندان نے اپنے کول لونڈی غلام نہیں رکھتے، ساڑی شان دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف ہے، ساڑی غیرت دے خلاف انہوں نے آزاد کر دیتا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس نکاح دی وجہ تو نمبر ایک پورے دا پورا قبیلہ
آزاد ہو گیا. یعنی قبیلے دے دل وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور اسلام دی عزت اور صحابہ دی عزت آٹومیٹیکلی پیدا ہوگی. اس قبیلے دے دل وچ جڑی پچھلے اتنے سو سال تو اسلام دی سخت مخالف اور پچھلے تقریباً 17-18 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کے بعد مستقل دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کدی ڈائریکٹ کدی انڈائریکٹ، کدی واسطہ کدی بلا واسطہ. اور نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس اقدام دی وجہ تو قبیلے دا سردار جس دے اشاریاں تے قبیلہ چلدا سی، عرب دے کافی عرصے تک صدیاں تک یہ دستور رہا، اس قبیلے دے سردار دے دل وچ عزت پیدا ہوئی کہ میری بیٹی نو اس سردار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا میں دشمنی کر رہے پچھلے اتنے سالاں تو، انہیں میری بیٹی نو عزت دیتی تے اس دی اس حرکت نو دی وجہ تو، انہاں دی اس حرکت دی وجہ تو، اس اقدام دی وجہ تو، انہاں دے ساڑی جڑے سارے دشمن سی ساتھی صحابہ، انہوں نے میرے پورے دے پورے قبیلے نو آزاد کر دیتا. او دے وچ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور صحابہ دی اپنے دشمناں دی عزت پیدا ہوئی. اور او دے بعد انہاں نے بالکل تہیہ کر لیتا کہ جدے گھر وچ ساڈی بیٹی گئی ہے، جڑا ساڈا سسرالی خاندان بن گیا ہے، اس سردار دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے انہاں دے ساتھیاں دے نال اسی انہاں دے خلاف بالکل نہیں چل سکدے. تے اس اقدام دی وجہ تو، اس نکاح دی وجہ تو انہاں دا جڑا قریش مکہ دے نال کوئی 400 سالہ پرانا الحاق چل رہا سی، وہ ختم ہو گیا. وہ مکہ تو ہٹ کے، قریش مکہ، کفار مکہ تو ہٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حلیف تے ساتھی بن گئے. تے جڑی امیڈیٹ نیکسٹ جڑی جنگ آ رہی سی غزوہ خندق، اس دے موقع تے اے مستلق دا خاندان، مستلق دا قبیلہ جڑا اصل وچ ایک امپورٹنٹ جگہ تے بیٹھے سی، جتھوں گزر کے مکہ دے سارے تجارتی قافلے تے جاندے سن. تے انہاں دی موجودگی، انہاں دی حمایت دونوں واسطے، چاہے قریش مکہ نے چاہے مسلمانوں نے مدینہ نے، دونوں واسطے انہاں دی امپورٹنس، اہمیت بہت زیادہ سی. کیونکہ اسی جگہ تے لوگ پڑاؤ ڈالتے سن اس مرائسہ دے وجہ تو، تے اس خاندان دے نال جس دی دشمنی ہے اتھوں گزر نہیں سکتا. جیڑی دے نال دوستی حلیفی ہے وہ اتھوں گزر سکتا ہے، انہاں دی تجارت آسان ہوگی. مکہ دی تجارت مزید مشکل ہوگی، مکہ دی دشمنی مزید مشکل ہوگی. تے مکہ نے جیڑی امید لائی سی کہ مستلق دا خاندان اس غزوے وچ، اگلی جنگ وچ، احزاب وچ اسی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ساڈے انہاں دا سارا چکنا چور ہو گیا. اے جناب والا وہ پولیٹیکل فائدہ سی، وہ مذہبی فائدہ سی، تبلیغی فائدہ سی، رسالت اور نبوت دے اقدامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشش، وہ بہت بڑا فائدہ ہویا اس ایک نکاح دے نال، جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 58 سال 50 تے 58 سال برس دی عمر وچ اے نکاح نال کیتا. اور اس وقت حضرت دی عمر صرف سی، انہاں دے شوہر دا انتقال ہو چکے سی تے بیوہ ہو چکے سن. اس دے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات، سیرت طیبہ دے حوالے نال ایک چیز بڑی خوبصورت ہے جڑی ساڈی پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش دے معاشرے چ اجے تک نہیں آ سکی. اور وہ ہے کہ اس معاشرے چ کسی خاتون نو اکیلا نہیں چھڑ دے. اکیلا کسی دی طلاق ہوگی تو انہوں متعلقہ خاتون زیادہ عرصے متعلقہ اکیلی نہیں سی رہندی. کسی دا شوہر فوت ہو جاندہ ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، جیسی بھی ڈیتھ ہو جاندی، او دا شوہر وفات دے بعد خاتون ساری عمر اکیلے گھر وچ مسور قید ہو کے بیوہ دی زندگی نہیں سی گزارتی، بلکہ فوراً کوئی نہ کوئی او دی داد رسی چ آ جاندا سی تے او دے نال اپنا دوسرا یا تیسرا یا پہلا اپنے ظرف کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق نکاح کر لینا سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات وچ انہاں دے آس پاس دے افراد تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی سنت نو، اللہ تعالیٰ دی اسی محبوب عمل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تے صحابہ نے بھی اپنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے تذکرہ آندا رہے کہ میں اجمالی تانوں دس دواں. حضرت سودا دا تذکرہ ہویا، او بیوہ ہوئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نکاح کرایا، انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑیا. حضرت خدیجہ بیوہ سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا. حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی سی، والد مشرک، بیٹی مسلمان ہوگی، بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا جنگ وچ، اور بیٹی نے بڑی کرب دی زندگی گزاری. بیٹی دا شوہر بھی مسلمان ہے اور بعد وچ شوہر جا کے عیسائی ہو گیا، لیکن وہ خاتون حبشہ وچ حبشہ کی ہجرت ادھر اکیلے رہ سی اپنی بیٹی حبیبہ دے نال. تے ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوا کہ ام حبیبہ دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ اصل ناسی ندا ام حبیبہ دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا. اس خاتون نو اکیلا نہیں چھوڑیا. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ سن، اور ام سلمہ نے بھی ہجرت کی تھی، ہجرت کے بعد واپس آئی، اور ابو سلمہ انہوں نے شوہر کا انتقال ہوا ہے. جیسی خاتون دی عدت پوری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نکاح کیا.
خاتون کسی نو اکیلا نہیں چھوڑیا، لیکن اس دے مقام دے مطابق تے نبوت اور رسالت دی ذمہ داریاں وچ اس نکاح دے فائدے دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین دے نال خود نکاح کیتا تے کچھ دے نال اسی سنت نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نے پورا کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب ہجرت حبشہ گئے، شروع دے مسلمانوں شامل نے، حضرت علی دے بڑے بھائی، 4 بھائی سن۔ عقیل بہت لیٹ مسلمان ہوئے اور طالب دے مسلمان ہونے دا کوئی تذکرہ نہیں، سب تو بڑے سن۔ درمیان دے 2 جعفر اور علی مسلمان ہوئے، حضرت علی بچپن میں مسلمان ہوئے، جعفر 10 سال بڑے سن۔ جعفر مسلمان ہوئے تے جعفر دی بیوی اسماء بنت عمیس جیڑی ایک رشتے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک چاچی حضرت عباس دی زوجہ ام الفضل دی بہن سن، اور بعد جڑا نکاح ہویا او دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ مطہرہ دی بہن بن گئی، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور حضرت بعد میمونہ بنت حارث او بھی انہاں دی بہناں شامل سن۔ بارش خاتون نے جدوں جنگ موتا دے موقع تے جدوں ہجرت حبشہ انہوں نے کر لی، ہجرت تو بعد واپس آئے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایک جنگ جیڑی رومنز دے خلاف سی، رومنز دے خلاف 8 ہجری تو دے آس پاس ہوئی ہے۔ اس پہلا ایپیسوڈ 8 تو پہلے ہویا ہے، دوسرا او دے بعد ہویا ہے۔ او دے جنگ موتا وچ حضرت شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارث بھی شہید ہو گئے۔ انہاں دی زوجہ اسماء بنت عمیس اکیلی رہ گئی، انہاں دی اولاد بھی ہے سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس دے نکاح کروا دیتا حضرت ابوبکر صدیق دے نال۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر وچ اسماء بنت عمیس تو کافی بڑے سن، انہوں نے انہاں دے نال نکاح کر لیا، اور اسماء بنت عمیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق دے نال تقریباً لگ بھگ تسی کہہ سکتے ہو کہ 4 سال، تقریباً 4-5 سال انہاں دے نال رہیاں۔ انہاں دے دوران ایک اولاد ہوئی جڑی حج دے سفر دے پہلے مقام جتھے پڑاؤ پیا مدینہ تو نکلن تو بعد، اوتھے حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت ابوبکر صدیق دے ہاں بچے دی ولادت ہوئی، اور بچے دی ولادت دے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق انہوں نے غسل کیتا تے سفر دا حج دا سفر جاری رکھیا تے اسی حالت انہوں نے حج کیتا۔ یہ اس خاتون دی شان ہے اسماء بنت عمیس نے۔ بچے دی ولادت ہوئی پہلے مقام تے، ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خوشخبری سنائی تے فرمایا کہ کی حکم ہے ساڈے واسطے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء نو دسو غسل کرے اور احرام پہن لے۔ اسی طرح انہوں نے حج کیتا۔ بچے دی ولادت ہوئی، غالباً عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن ابوبکر رضی سے غالباً۔ حضرت ابوبکر صدیق دا وصال انہوں دی خلافت دے تقریباً 2 سال بعد ہوئی، یعنی ٹوٹل 5 سال دے بعد اس دوسرے شوہر ابوبکر صدیق دا بھی انتقال ہو گیا۔ جدوں انہاں دا انتقال ہو گیا اس وقت حضرت علی دی زوجہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا انتقال ہو چکا سی۔ حضرت فاطمہ دی حیات وچ حضرت علی نے غالباً چند صحابہ شامل نے جنہاں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اپنی پہلی زوجہ دی موجودگی وچ، اور اودی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سی۔ حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے ہوندے انہاں دے گھر رقیہ اور ام کلثوم دوواں دے انہاں دی حیات وچ حضرت عثمان نے دوسری شادی دوسرا نکاح نہیں کیتا، انہاں دے وصال دے بعد کیتا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ دے ہوندے دوسرا نکاح نہیں کیتا، حالانکہ رشتے بہت سے نکاح نہیں کیتا۔ حضرت فاطمہ دا وصال ہویا تے او دے بعد انہوں نے اسی اسماء بنت عمیس جیڑی انہاں دی پچھلی بھابی سن، انہاں دے بھائی جعفر بن ابی طالب دی زوجہ جی، او دے بعد حضرت ابوبکر صدیق زوجہ بڑی، پھر بیوہ ہوگی۔ تیسرا نکاح حضرت علی نے اپنی اس بھابی نال ایکس بھابی نال کر لیا، اور وہ سنت قائم رکھی کہ کوئی خاتون بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے اکیلے نہ رہے۔ اے صحابہ کرام دی زندگی دی شان دی زینت سی تے اس دا فائدہ اے ہوندا سی کہ معاشرے وچ کوئی خاتون رلدی سی نہیں، کوئی خاتون رلدی نہیں سی۔ سوکن دا کانسیپٹ اس وقت بھی عرب وچ نہیں سی، اج بھی نہیں ہے۔ اج بھی تسی جاؤ گے، تسی عرب وچ رہو، حرمین تو باہر نکلو، تانوں پتہ لگے گا عربی لوگ کہندے نے مسکین جس دی ایک شادی ہوئے، بڑا پورے عرب وچ اردن فلسطین تو لے کر یمن تک سارے کسی نے پتہ لگے کہ ایک شادی ہے، کہتے مسکین آدمی، مسکین آدمی غریب بالکل کلاش زمین تے بیٹھے ہیں، انہوں مسکین کہندے۔ تو وہ ہسدے نے، کہندے سانوں سمجھ نہیں آندی کہ تواڈے کول خواتین بھی ہیں، خواتین بیوہ پھر رہی نے، رل رہی نے معاشرے وچ، اور طلاق یافتہ رل رہی نے، اور تسی اس دا خرچہ برداشت بھی کر سکتے ہو، تسی اس دے باوجود تسی نکاح نہیں کرتے، سمجھ نہیں آندی وجہ کی ہے۔ وجہ صرف ہندوؤں دے نال رہن والی وہ خرافات نے جدا اثر اس معاشرے تو ختم نہیں ہو رہا، تے وہ خرافات اس ہزاروں خرافات وچ ایک خرافات نے
کسی دی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اس چیز تو منع کیتا ہے کہ اسی جاندے بجدے بغیر کسی مجبوری دے مشرک یا کافر ملک دے اندر کسی معاشرے دے اندر رہیے. اگر تبلیغ واسطے بندہ جائے, مختصر تعلیم واسطے جائے, مختصر نوکری واسطے جائے تو پھر واپس آئے, وہ دا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن جڑا مستقل ایک مسلمان ملک نو چھوڑ کے غیر مسلم ملک جس قانون تے میجورٹی اکثریت تے حکومت مشرکاں دی ہے, غیر مسلماں دی ہے, اتھے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیتے تے انتہائی ناپسند کیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلمانوں مسلمان معاشرے نے چھوڑ کے, سنن ابی داؤد دی حدیث سے, مستدرک حاکم دی اور غالباً مسند احمد وچ موجود ہے, سنن ابی داؤد سائستہ شامل ہے. وہ دی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دا فرمان دا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان معاشرے مسلمان ملک میں چھوڑ کے مشرکین تے کافراں دے درمیان جا کے رچ بس جائے, اتھے ہی رہے, میں اس تو بری ہوں. یہ بہت بڑا فرمان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے دنیا آخرت دونوں دا کہ کوئی شخص اپنی زندگی نو اپ گریڈ کرنے دے چکر وچ امریکہ گیا, انگلینڈ چلا گیا, آسٹریلیا چلا گیا, ادھر دے ویزے آ رہے ہیں, یورپ دے ویزے آ رہے ہیں جناب والا, فلاں جگہ دے کینیڈا دی لاٹریاں نکل رہی ہیں تے اتھے جا رہے ہیں تے اتھے جا رہے ہیں, کیونکہ ادھر زندگی بڑی سکون دے جناب, بڑی پوش لائف سٹائل ہے, اتھے جا کے زندگی گزارو. ادا نقصان کی ہے تسی اسلام دی تعلیمات تے عمل نہیں کر سکتے. ہندوستان وچ رہندے مسلمان پچھلے کتنے ہزار سالہ تو رہنے ہیں, اج تک اتنے بڑی عید تے جناب اکثر علاقے گائے زبان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, مسجد تقریر اچھی آواز نال نہیں ہو سکتی. معاشرے تسی کسی ہندو متعصب جڑا مسلمانوں دے قتل دے درپیا دے بارے گل نہیں کر سکتے. تسی فلسطین دے بارے ایک جملہ نہیں بول سکتے. پاکستان دے حق وچ کسی مسلمان دے حق ایک جملہ نہیں بول سکتے. تسی کسی بت نو کسی ہندو دی کسی تقلید نو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اپنے دین کے سکون دے نال تسی عمل نہیں کر سکتے. اے وہ خرافات دا حصہ ہے جڑا انہاں لوگوں نے آپٹ کیتا جنہاں نے اے سمجھا کہ سانو ہندوؤں دے درمیان ہی رہنا چاہیے. اس دی قیمت ادا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذہن وچ رکھو, جڑا مشرکین کافراں دے درمیان رچ بس رہیا مسلمانوں نو چھوڑ کے, میں اس تو بری ہوں. اے انہاں خرافات وچ ایک خرافات ہے جہدے نال دی ایک دوسری چیز جس کا تذکرہ تہاڈے سامنے ہو رہا ہے کہ بیوہ خواتین موجود نے, طلاق شدہ خواتین موجود ہیں, انہاں دے بچے یتیمی دی زندگی گزار رہے ہیں, سرپرست کوئی نہیں, کوئی بھیک مانگ رہی ہے, کوئی لوگوں کو ویکھ رہی ہے, کچھ مل جائے کوئی زندگی گزار جائے. اور لوگ سب تے دستے شفقت رکھنے تو تیار ہی نہیں, کیونکہ پہلی بیوی راضی نہیں ہے, وہ جنگ تلوار لا کے کھلوتی سامنے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بڑی معلومات سانو مل رہی ہے. تے وہاں صاحب انہوں نے ایک سوال بھی کیتا ہے کہ چونکہ اسی اج نکاح دی گل کیتی, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, تے وہ کہندیاں نے کہ عمر ارشد بٹ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نو کس طرح آسان کیتا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے, اور بہت کامن کنسرن ہے آج کل سارے لوگوں کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے ادے کہ اسی اس چیز کا حل تلاش کریے, سارے اسی مل کے 25-26 کروڑ عوام اس نکاح کو مزید مشکل بنانے دی ہر وقت ہر ممکن کوشش اسی سارے رل کے کر رہے ہیں. نکاح دی سامنے مشکلات کی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم جنہ دے ہاتھ اس وقت بھی ظاہری باطنی کی چھوڑ دو, ظاہری حساب کتاب دے نال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار اتنا کچھ ہے سی کہ وہ بہترین تو بہترین ولیمے کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع کھڑے ہو کے 5-5 ہزار بکریاں ایک سردار نو مالی غنیمت دی. اسی جنگ دے دوران اسی غزوہ بنی مستلق غزوہ مریسہ دا جدے حضرت جویریہ بنت حارث نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دے اینڈ تے نکاح ہویا. اس وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فتح دی وجہ تو 700 خاندان غلام ہوئے جہے بعد وچ آزاد ہو گئے اس رشتے دی وجہ سے, اس نکاح دی وجہ تو. غنیمت 2000 اونٹ آئے. 2000 کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. 5000 تو زیادہ بکریاں سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بہت آسان سی انہاں 5000 بکریاں وچوں 100 بکریاں ذبح کراندے اور ایک عالیشان دعوت کا اہتمام ہوتا. 2000 اونٹ, ایک یاد رکھو ایک اونٹ 90 تو 100 افراد واسطے ایک ٹائم دی روٹی ہے. اس نال عرب وچ
جنگ ਦੇ ਜੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਊਂਠ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ 100 ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਊਂਠ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦੋ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تسی 50 بکریاں ذبح کر دو تو کتنے بندے سے کی عالی شان دعوت اہتمام ہو گیا، لیکن نبی کی وسلم نے نہیں کیتا۔ نبی ازواج مطہرات دے نال جتنے بھی نبی وسلم دے نکاح ہوئے تو دے بعد ولیمے دی سنت اہتمام ہے۔ انہوں نے جو سب تو زیادہ خرچہ تے سب تو زیادہ افراد جڑے ولیمے شریک ہوئے تے کھانا ملیا وہ حضرت ام سلمہ دا سی، حضرت زینب بنت جحش زینب بنت جحش دا سی۔ اس ولیمے 300 افراد ہے اس روایت کے مطابق کہ اس میکسیمم خرچہ کی ہوئے سی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی بس۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہے سی ایک دی بجائے 100 بکریاں ذبح کر دے، 300 دی بجائے پورے مدینے نو اکٹھا کر دے، 10,000 بندے نو ولیمہ کرا دے، کرا سکتے سن، اختیارات ہے سن، مال بھی سے اس باب میں سن، لیکن نہیں کیتے تاکہ امت واسطے آسانی رہے۔ اس آسانی نو عقلمند معاشرے، عقلمند افراد، عقلمند والدین نے اڈاپٹ کیتا، اخذ کیتا تے اس سے عمل کیتا تے ساڈے جے بیوقوفاں نے انہوں سائڈ تے کچر چھٹیا تے اپنے لیے زندگی عذاب کر لی۔ بچیاں دی نکاح سب تو بڑی رکاوٹ کی ہے، حق مہر دی رقم نہیں ہے۔ جب تک جناب 10 تولے سونا کٹھا نہیں کرے گا، ایک تولہ سونا آج کل 2 لاکھ تو ٹپیا پیا، پہلے وہ دا بندوبست کرو، وہ دے بعد تسی ولیمے دا بندوبست کرو، ہال دی بکنگ مارکیٹ کراؤ گے لاکھ روپے تے ہال دا خرچہ ہے، روٹی دا خرچہ وہ دا علاوہ ہے۔ پورے خاندان نو بری جنہوں کدی زندگی شکل نہیں ویکھی، پتنی ناراض آ رہا ہے کہ راضی آ رہا ہے، انہوں بھی تے وہ دے پتراں نو تے تھیاں نو بھی ایک ہی ڈونا دینا۔ عجیب و غریب خصومات رسومات جدا کوئی دین نال کوئی تعلق نہیں ہے، کسی دنیاوی فائدے نال بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور رسومات اسی اپنی شادیاں شامل کیتے نے تے انہاں دے اس ولیمے دے اخراجات دی وجہ تو ایک نہیں ہوندی مینیو نہیں ہوندا، ایک روٹی نہیں ہوندی بلکہ فش بھی رکھنی ہے، مٹن بھی رکھنا ہے، چکن بھی رکھنا ہے، اے بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، چاول بھی ہونا چاہیے، روٹی بھی ہونی چاہیے، سویٹ ڈش بھی ہونی چاہیے، سردی ہے شروع سٹارٹ سوپ بھی ہونا چاہیے، اے بھی تے وہ بھی، وہ ہوندے ہوندے معاملہ لکھاں تو ٹپ جاتا ہے۔ تے جدوں تک بچے دے والدین اتنے لاکھ روپیے دا بندوبست نہیں کرتے، کڑی بھی موجود ہے، منڈا بھی موجود ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، بھینوں تے پراؤ، اے سارا ساڈے اپنے ہاتھ چ ہے، ہر ایک بندے دے ہاتھ چ ہے۔ اسی پورا معاشرہ صحیح نہیں کر سکتے، معاشرہ افراد دا نام ہے تے خاندان دا نام ہے۔ میں نے اپنا گھر سیدھا کر لیا کہ میرا پاکستان صحیح ہے، میرا معاشرہ صحیح ہے، میری دنیا بالکل صحیح ہے۔ ہر فرد، ہر ماں دا، ہر والد دا، خصوصاً والد والدہ دا سب تو زیادہ، اس کے بعد جوان بیٹے دے بیٹی دا، تے اس تو تھوڑا جا زیادہ میں کہوں گا انہاں بھیناں دا، معذرت دے نال جنہاں دے ہتھاں رسومات دے ناتے شر پھیلا ہے سارا معاشرے چ۔ میرے ایک کوئی بھرا ہے، جان نے کیتا ہے، لوگ کی کہنے، اسی وجہ سے رک جاندے نے، اپنی مرضی کرتے ہیں، عالی شان ولیمے کرتے ہیں، عالی شان دعوت اہتمام کرتے ہیں، تے اودا بندوبست کرتے کرتے بالا وچ سفیدی آ جاندی ہے، کڑی دے وچ منڈے دی۔ یہ خود اسی کیتا ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خاموشی دے نال اکثر ازواج مطہرات دا ٹوٹل مہر 400 درہم سی، ٹوٹل 400 درہم۔ درہم اس ٹائم دی کرنسی سی، تسی 400 روپیہ کہہ لو، 4000 روپیہ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، اس ٹائم دی کرنسی سی، سمپل۔ اگر تسی انہوں 100 کا نوٹ بھی کر لو تو سمپل کتنا ہو جائے گا، 40,000 روپیے بن گئے، دیٹس اٹ، اس تو زیادہ نہیں ہے۔ لوگوں نے نک کچی کرنے واسطے، مقابلے چاہن واسطے، دوسرے تو زیادہ لوگ کلو دے حساب نال سونا لکھوانے سٹارٹ ہو گئے، مر کھپ جاتا ہے۔ وہ آپس وچ اگر معاملہ خراب ہو جائے طلاق ہی نہیں دیندا، وہ کہنا طلاق دیتا ہے مینوں اتنا دینا پی جائے گا، وہ طلاق نہیں دیندا، گولی مار دیندا۔ یہ معاشرے ہو رہے سارے کہ مرے دا تو حق مہر نہیں ہے نا، زندہ دا ہی ہے، طلاق کی تو مہر دینا پی جائے گا، مر گئی تو پھر کتے گئی، لوگ چلا دیتے ہیں۔ چولہا پھٹ گیا، چولہا بہتے پھٹتا ہے، ساتھ تک کدی چولہا نہیں پھٹیا آج تک، کیوں پھٹتا ہے؟ پھاڑیا جاتا ہے۔ یہ معاملات معاشرے ہو رہے ہیں۔ جدو تسی طلاق دے رستے بند کرو گے، جدو تسی دوسری شادی دے رستے بند کرو گے، جدو تسی نکاح دے رستے بند کرو گے، تے اے خرافات جیڑی زنا بدکاریوں تو شروع ہو کے قتل تک جا کے ختم ہو رہی ہیں، ساری خرافات دا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ معاشرے جیڑی فحاشی پھیل رہی ہے،
اور جڑی معاشرتی بے راہ روی پھیل رہی ہے وہ انہاں چیزاں تو وچ پھیل رہی ہے. مرد بیوی دا آپس وچ جوڑ نہیں بن رہا. کوئی ایک خراب ہے درمیان، کسی کا مزاج خراب ہے، نہ انہوں چھڑ سکتا ہے نہ دوجی کر سکتا ہے. وہ کی کرتا ہے یا تو بہت ہی اگر حدود تو کراس کرنا ہے تو مار دے گا یا جان چھڑا دے گا. تو اگر وہ نہیں کرتا تو چھپتے چھپاتے کسی اور لائن لا لینا ہے. اور ایک نیا ایک باب، ایک دروازہ، ایک جہنم دا دروازہ اس بندے واسطے، اس بندی واسطے کھل جاتا ہے، جڑا ساڈے معاشرے چ بڑا انفارچونیٹلی بہت عام ہوتا جا رہا ہے. جدوں بھی تسی ایک دین دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ تعالیٰ دا، قرآن دا ایک حکم نو پامال کرو گے، او دی تانوں دنیا وچ بھی سزا دینی پئے گی، سزا بھرنی پئے گی. جدوں سنت نو، کسی سنت نو چھڈو گے، ایک بدعت دا آغاز ہوئے گا. جدوں ایک بدعت نو پکڑو گے، ایک سنت دی تباہی پھر جائے گی. ایک رسم دے پیچھے پاؤ گے، سنت چھوڑ گے، تو تانوں اس دی دنیا چ رقم، اس دی قیمت ادا کرنی پائے گی. جی اکثر حالت بڑی مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھن تو تے عقل دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین جی. بہت سارے لوگ سانو سن رہے ہیں. پھر اس تو پہلے میں گزارش کراں گا وہاج احمد صاحب نو کہ اسی گل کر رہے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مبارک حیاتی دے بارے. تے وہاج احمد صاحب تسی اس حوالے نال اپنی گفتگو نو کنکلوڈ کرو تاکہ اسی اگے چل سکیے. جی وہاج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جویریہ بنت حارث دا بارے احادیث تاریخ بڑے مختصر واقعات میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے. انہاں تو مروی احادیث کی ٹوٹل تعداد بھی 7 ہے جڑی مختلف روایات اس مختلف کتابیں تانوں ملدی ہے. انہاں دی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح تو پہلے اولاد سی تے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دی کوئی اولاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات وچ انہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ جڑا نکھایا وہ تقریباً 6 سال دا ہے. 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نکاح ہویا اور 11 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا. ٹوٹل 6 سال دی میت سی، پاک میت، بابرکات میت. اور اللہ تعالیٰ نے انہوں ام المومنین، ایک مشرق سردار دی بیٹی دے سٹیٹس تو کڈ کے ام المومنین دا سٹیٹس دیتا. حضرت جویریہ بنت حارث کو بھی ایک خواب منقول ہے جڑا زیادہ اسی قسم کا تقریباً ایک خواب، یہ بڑا تفصیلی خواب حضرت صفیہ دا ہے. انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی خواب دیکھے سے جڑا بعد اس میں زیادہ تذکرہ ہوئے گا غالباً اگلے پروگرام میں چاہ رہے ہیں. انہوں نے بھی خواب دیکھے سی جی تعبیر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا نکاح ہوئے گا تو خواب پورا ہویا. اور انہوں نے زمانے جاہلیت شرک دے زمانے جو خواب دیکھے سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دی اولاد کوئی نہیں ہے. 65 سال دی عمر وچ انہاں دا وصال ہویا اور وصال انہاں دا 50 ہجری جا کے ربیع الاول دا مہینہ سی غالباً 50 ہجری. اور اس زمانے چ انہاں دا وصال ہویا. مروان بن حکم اس زمانے چ مدینہ دا گورنر سی. امیہ دا ٹائم سی، خلفاء راشدین دا ٹائم تے ختم ہو چکا سی 41 ہجری تک. تے مروان بن حکم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث دا جنازہ پڑھایا تے جنت البقیع انہاں دا تدفین ہوئی. اور اس طرح ایک دنیاوی لحاظ نال ایک بڑے خوبصورت چیپٹر نال جس دے اندر ہم ساڈے اس کے بہت زیادہ امتحانات اور اسباق موجود نے. حضرت جویریہ بنت حارث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اس تعلق نال اس دا دنیاوی طور تے اختتام ہویا، اخروی تے آغاز ہی اور قدم آخر رہے گا. انہاں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس جدوں انہاں دا قبیلہ آزاد ہویا اور انہاں دا نکاح ہویا، اس ذیلی چیز میں ایک چیز مینشن کرنا بھول گیا. تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دلجوئی دا بڑا بندوبست کیتا. اگر ایک طرف وہ 700 افراد جڑے غلام تے لونڈی بنے انہاں نوں آزاد کرنا پہ گیا اپنی مرضی دے مطابق، او دے نال ہی انہاں دی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن انہاں دی کیتی، انہاں دا دلجوئی رکھی. کیونکہ اس غزوے وچ انہاں افراد غلام تے لونڈی دے علاوہ باقی مال و متا بھی کافی مال غنیمت ہاتھ لگے تھی، جنہیں تقریباً 2000 اونٹ سن، صرف 5000 سے زیادہ بکریاں سن. اگر 300 افراد دا ٹوٹل ایک جنگی قبیلہ نکلے، فوج نکلے اور 5000 بکریاں انہاں دے ہاتھ لگ جان تو تسی اندازہ لگاؤ کہ اس دی پر ہیڈ ایک بندے دے ہاتھ وچ، ایک بندے دے حصے کتنا حصہ آئے گا تسی اس دا اندازہ لا سکتے. کیونکہ جنگی مال غنیمت دا 20% حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اللہ تعالیٰ دا حصہ ہوتا ہے جڑا اسٹیٹ دا بن جاتا ہے حکومت دا، اور باقی 80% تقسیم ہوتا ہے، سوار دا الگ حصہ اور پیدل دا الگ حصہ. تو اچھا خاصا انہوں افراد نو دلجوئی ملی اور بکریاں دے ریوڑ انہوں ملے اور
اونٹ وغیرہ اور باقی سونا چاندی انہوں نے ملیا. بہرحال ایسی مختصر تذکرہ حضرت جویریہ بنت حارث دا جنہ دی توصیف جنہ دی سیرت اور کردار دا بہت زیادہ حدیث تذکرہ ملتا ہے. انہوں دی اپنی روایت ٹوٹل 7 نہیں لیکن انہوں دی بارے تذکرہ بہت زیادہ ہے. ایک تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبادت گزار بہت زیادہ سن. ایک دفعہ دیکھا صبح دے ٹائم مسجد نبوی بیٹھی عبادت کر رہی سن. کوئی طریقہ انہوں دا ہوندا اسی سائڈ تے بیٹھ کے جو طریقہ کار سی زمانے دا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے ٹائم دوبارہ آئے تو پھر دیکھا تو جویریہ اسی طرح بیٹھی سن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایت تذکرہ سی انہوں دی عبادت گزاری تے بہت زیادہ مشاق طریقے دے نال. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دے حجرے بارے جو گئے تھے انہوں نے روزہ رکھا سی جمعے دے دن سی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل روزہ رکھن دا ارادہ ہے یعنی ہفتے دے دن. انہوں نے کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے دن جمعرات کو روزہ رکھیا سی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بہتر ہے کہ تسی اج دا روزہ توڑ دو. اس تو ایک لیسن ملتا ہے کہ اگر اکیلا تسی روزہ رکھنا ہے تو جمعے دے دن نو اس واسطے سلیکٹ نہ کرو. غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ جمعے دا دن ایک مخصوص عبادت جڑی جمعے دی خاص گھڑی ہے جمعے دا خطبہ خطاب جمعے دی نماز ہے اس واسطے اپنے آپ کو تسی مستعد تیار اور ذہنی اور جسمانی طور پہ صحت مند رکھو تیار رکھو اور اس دن تسی روزے دی تکلیف اپنے آپ نہ پاؤ. اے مختصر تذکرہ ہے چیز دا. ساڑا دوسرا سیگمنٹ جو اج دا ہے وہ ہے جناب والا جی دوسرا سیگمنٹ اخلاق حسنہ دے حوالے نال ہے دوجیاں دی مدد کرنا تے انہاں دیاں تکلیفاں نو دور کرنا. جی دین دی ایک ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ایک جملے چ دو الفاظ دے اندر دو الفاظ ٹوٹل او دے پورا دین سموت ہے. دین و نصیحہ دین مذہب اسلام ساری دی ساری بھلائی ہے. دین بھلائی دا نام ہے. قرآن دا اترنا مخلوق دی بھلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا مخلوق دی بھلائی ہے. مخلوقات دی بھلائی مخلوق نہیں مخلوقات دی بھلائی ہے. ہر مسلمان دوسری ساری مخلوق واسطے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق او زیادہ پسند ہے. حدیث قدسی دے الفاظ نے اپنی مخلوق میں او زیادہ پسند ہے جیڑا میری مخلوق واسطے فائدہ مند ہوئے. اللہ تعالیٰ دی مخلوق رب نو او زیادہ پسند ہے محبوب ہے قریب ہے جیڑا اس دی مخلوق واسطے زیادہ پسند ہے زیادہ منافع بخش ہوئے. جیڑا بندہ اپنے واسطے ہے اپنی ذات دے واسطے ہے اس دی وقت اللہ تعالیٰ دی نظر چ او بالکل نہیں ہے اور بہت چھوٹی وقت ہے اس دی بجائے اس بندے دے جس تو مخلوق نو فائدہ ہو رہا ہے. انبیاء تو مخلوق نو فائدہ ہوا ہے اولیاء تو مخلوق نو فائدہ ہوا ہے. علی بن عثمان اجویری صاحب غزنی دا علاقہ چھوڑ کے آباء و اجداد کو چھوڑ کے لاہور جا کے بیٹھ گئی ساری زندگی ادھر گزاری مخلوق واسطے تاکہ مخلوق بے عربی جہنم دے رستے نہ چلے. میں دین اجویری صاحب چشتی صاحب اور سلطان باہو سارے جتنے بھی مزارات تو مزارات تو جنہاں نا باقی رہ گیا مخلوق دی زبان تے کچھ ایسے میں جنہاں نا مخلوق نو پتہ نہیں انہوں نے گھر بار چھوڑے صرف مخلوق دی بھلائی واسطے. اے صرف انبیاء دا اولیاء دا کم نہیں ہے. ہر شخص ساڈا ایک مسئلہ مسائل وچ اے بھی ہوندا ہے کہ ساڈی بھلائی دے معاملے ساڈی جڑی وتیرہ طریقہ کار ہے وہ ہے کہ یا تے میں ایدی بننا ہے پورے پاکستان نو میں مفت روٹی کھوانی ہے تے جے میں اے نہیں کر سکدا تے میں ایک تو بھی نہیں کھوانی. ایک پہاڑ یا دوسرا پہاڑ درمیان وچ نہیں رک دے. نیکی سی کہندی تسی بہت بڑی نیکی کرن یا نہیں کرن. اگر میں نے یتیم پرورش نہیں کرنی میں نے یتیم خانہ کھولنا. یتیم خانہ کھولنا لازمی نہیں ہے. تھوڑے گھر وچ ایک یتیم پلے تھوڑا کام ہو گیا. جتنی نیکی کر سکتے کرو تے آغاز گھر تو کرو تے پڑوسی تک جاؤ تے خاندان جاؤ تے پھر باہر نکلو. مخلوق دے نال لڑائی اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ پسند ہے. مخلوق دی تکلیف نو دور کرنا اللہ تعالیٰ نو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے حدیث قدسی ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بندے دے کماں وچ لگیا رہندا. رب دی شان ویکھو انسان دی اوقات ویکھو تے رب دی رحمت اور مہربانی ویکھو اس انسان واسطے جڑا رب دے اس فرمان تے عمل کردا ہے تے مخلوق وچ کسی ایک واسطے کوئی فائدہ کردا ہے او دے کسی چھوٹے جے کم وچ پے جاندا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے میں اس وقت تک کہ میں اپنے اس بندے دے کم وچ لگیا رہندا جس وقت میرا اے بندہ میرے کسی ہور بندے دے کم وچ لگیا ہوندا. تسی اپنا جیڑا کام خود سنوارنا چاہتے ہو اگر عقل مند آدمی ہوئے تے او دا کام اے ہے کہ اپنے کام نو چھڈ کے کسی ہور دا کام نو پڑھ لے تو اپنا کام سیدھا ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ دے فرمان وچ کوئی شک نہیں. رب نے جنوں کہتا کہ میں او دے کام وچ لگ جانا او دا کام تے ہو جائے گا. اے دوسرے دی مدد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے
ਸਾਨਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ہدایت دی کوشش کرنے والے نو لازمن ہدایت مل جائے گی، باقی انہوں ملے نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اس دنیا میں کسی دی پردہ پوشی کی تھی، اللہ تعالیٰ روزے قیامت دی پردہ پوشی کرے گا۔ جس نے دنیا کسی دی ضرورت پوری کی تھی، اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس ضرورت کو پوری کرے گا۔ جس ٹائم کوئی کسی دی ضرورت پوری نہیں کر سکتا رب تو علاوہ، جس ٹائم کوئی کسی دی پردہ پوشی نہیں رکھ سکتا رب تو علاوہ، جس نے رب نے جتنا پردہ رکھ لیا وہ پاس ہو گیا، وہ ٹپ جائے گا، وہ پگ جائے گا، پنجابی کے اندر پگ جائے گا، وہ پگ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مخلوق دی مدد دا کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک تے دین سارے دا سارا ہے نصیحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری حیات مخلوق واسطے گزری ہے، صحابہ کرام دی حیات مخلوق واسطے گزری ہے۔ انہوں نے اپنے آپ نو نہیں ویکھیا، مخلوق نو ویکھیا، اپنا جان بھی قربان کیتی، اپنا مال بھی قربان کیتا، اپنے بیوی بچے نو رلایا، رول دیتا لوگاں واسطے کہ تاکہ لوگ سکون رہن، کسی نے نقصان نہ ہوئے، کسی نے کچھ جمع نہیں کیتا، سارا کچھ خرچ کیتا، جان مال خون ہر چیز خرچ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت وتیرہ، اس سنت نو ایک فرمان اگر اسی سن لیے تے انہاں سارے لوگاں وچ جنہاں دے ذہن وچ اے ہوندا ہے جڑے بڑے شوقین نے جنت دے واسطے نیکیاں اکٹھے کرن وچ، لیکن انہاں دا طریقہ تھوڑا جہا غلط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تے تسبیح تے ذکر اذکار، اے چیزاں انہاں دا ویلیو شاید بہت زیادہ ہے اور یہ باقی چیزاں دی ویلیو کم نہیں ہے۔ کلمے دے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا، کلمے دا اور درود شریف دا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں باقی عبادات کو معمولات نال کمپیریزن دی مختصر جی گل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے وقت غالباً انہاں دی عمر 17 سال یا 18 سال سی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات وچ ایک موقع تے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وضو دا پانی رکھ رہے سن رات دے ٹائم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ دی خالہ بھی سن، حضرت میمونہ بنت حارث انہاں دی خالہ سن، تو خالہ کول تے اپنے چچا دے بیٹے کو لانے سن اپنے گھر دی طرح۔ انہوں نے پانی رکھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنے رکھیا، کہ جی عبداللہ بن عباس نے رکھیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی اور دعا کی سی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ انہوں ابن عباس نو، عبداللہ بن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ دعا کس طرح لگی؟ تانوں قرآن دی ادھی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کو مل گئی۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس دو چیدہ نام ہیں جنہاں دو ہر دوسری چیز انہاں دعا چکے سیکھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے بارے میں فرمایا۔ اے وہ عبداللہ بن عباس نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تے دین دی سمجھ دی دعا دیتی تے کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ حضرت عمر دے کابینہ وچ مشیرہ دے مجلس وچ ایک نوجوان بیٹھا ہوندا سی، باقی سارے چٹے والا والے بیٹھے ہوندے سن، وہ ایک بچہ ہوندا سی عبداللہ بن عباس۔ انہوں نے بڑی محفل سوال کیتا کہ دسو سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن دی آخر تو 5ویں سورت، او دا مطلب کی ہے؟ لوگوں نے اپنا اپنا توجیہ بیان کی تھی۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دا پیغام سکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس واسطے اس نوجوان نو انہاں بزرگاں دی محفل وچ بٹھاوندا کہ انہوں دین دی سمجھ ساڑے تو زیادہ ہے۔ اس صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے سالہ بعد مسجد نبوی وچ جدوں امامت کراندے سن، رمضان وچ اعتکاف واسطے بیٹھے اور اسی ممبر تے بیٹھ کے انہوں نے لوگوں نے اعتکاف دے مسائل سمجھائے کہ اے ایکسٹریم ایمرجنسی نہ ہوئے تے مسجد تو باہر نہ نکلو، اعتکاف خراب ہو جائے کہ اعتکاف تو بڑا اجر ہے۔ اسی دوران اعتکاف دے دوران ایک دن دے ٹائم ایک بندہ باہروں آیا بڑے پریشانی دے عالم وچ، تے انہوں نے کہا جی میں تے تواڈے کول آیا سی، مینوں نہیں سی پتہ تسی اعتکاف بیٹھے ہو، میں تواڈی سفارش کرانی سی ایک فلاں بندے بارے جنوں روکیا جن نے انہوں قرض دیتا سی، یہ کول پیسے نہیں نے، وہ دروازے تے کھلوتا ہے کہ میں بڑی تینوں مہلت دیتی تھی، اج تے میں تیرے کول پیسے لے کے تینوں چھڈاں گا، انہیں گریبان پھڑیا ہوا ہے۔ تو میں کہا تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی ہو، تسی انہاں دا سفارش کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز رکھتے ہوئے انہوں چھڑ دیں گے، تسی اعتکاف بیٹھے گے تو ہن تے معاملہ میرے خیال ہے عید تک چلتا ہی رہے گا، اس کے بعد ہی مسئلہ حل رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا بستر مختصر جڑی چادر پئی سی وہ رول کیتی، لپیٹی تے کندھے دھکے ٹر پے باہر نوں۔ وہ رکن دی کوشش کر کے تسی ایسے ممبر تے کیسی کہ اگ تو بغیر جنازے دے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہ جی جدو زیادہ انہوں نے کوشش کی تھی روکن دی تے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ مبارک دے کول کھڑے ہو کے باہر نکلنے تو پہلے اودے کول کھلو کے فرمایا
روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر دے کہ میں اپنے کنا تو اس قبر والے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آپ سنے میں کہ جڑا مسلمان کسی دوسرے مسلمان دی کسی تکلیف کسی پریشانی نو ختم کرن انہوں مکان انہوں کٹ کرن دی کوشش کرے اپنی کوشش کرے کہ دی تکلیف پریشانی کم ہو جائے ختم ہو جائے اس کوشش نال او دی تکلیف پریشانی غم کم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ اس کوشش کرن والے نو اس کوشش دی وجہ تو 10 سال مستقل دا متواتر 10 سال دا مقبول اعتکاف تو زیادہ اجازت دے سبحان اللہ. اعتکاف 10 دن دا ہوندا ہے یا 9 دن دا مقبول ہے کہ نہیں صرف رب نو پتہ ہے. ایک سال 355 دن شمس قمری سال 10 سال 3550 دن 3500 دن دا لگاتار اعتکاف یعنی تسی کہہ سکتے ہو کہ 36.5 سالہ دا اعتکاف اس تو بھی زیادہ اجر اس آدمی نو ایک چھوٹی جی کوشش تے ہے جڑا کسی مسلمان کی تکلیف ختم کرنے واسطے. کوئی بندہ کہندا یار میں بڑا سخت بیمار ہوں میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی تسی کسی ڈاکٹر نو فون کر دو گل کر دے تو انہیں کہندا یار فلانے کول چلا جا میں نے گل کر لی ہے اے دا پتہ ہے اے دا ٹیلی فون نمبر ہے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے جا کے دیکھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بندہ کہندا جی مینوں سمجھ نہیں آ رہی پڑھا نہیں جاندا ہے میں تے پڑھے لکھا نہیں تے جناب انگریزی دا ویسے ہی تھا یہ کی مطلب ہے میں اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کرنا کہ میرا شناختی کارڈ نمبر تے کوئی سم تے نہیں کسی نے کر دی تھی کچھ نہ چیک فلانا تے ایس ایم ایس کر اس طرح اے نمبر ہے جناب 6688 جو بھی نمبر ہے ایتھے تو اپنا CNIC نمبر کال تے تیرا لسٹ آ جائے گی وہ پریشانی ختم. وہ کہندا جی میں حج تے جانا تے کی طریقے کار تھی کوئی یار تسی 2 ٹک ٹک بٹن دبائے تے سکرین تے آ گیا جناب حج دی درخواست جمع کرانا دا سرکاری طریقہ کون پچھدا اتنی جی چیز ہر باری تسی کھڈا کھود کے زمین تو تیل نہیں کڈنا باہر نہ چاند اتارے لے کے آنے ساری داستانہ دی گل ہے چاند اتار کے لے آؤں گا تو تارے اتار کے لے آؤں گا ان کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مخلوق نے اس مصیبت نہیں پایا نہ اس مذہب ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ ذرا جا مسئلہ ہمالیہ تے جا کے چڑھ کے اتنے ہاتھ لا کے اتوں واپس ہوتے پھر مسئلہ حل ہوئے گا وہ بندہ ہی مار کھپ جاتا ہے اتنے. آسان ہے دین بہت آسان ہے لیکن دین ساری بھلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ جنتی ہو گئے حالانکہ انہوں نے نامہ اعمال کوئی وڈی نیکیاں نہیں ہیں. صحابہ حیران ہوئے مجلس سے بیٹھے کہ اگر بہت وڈی نیکیاں نہیں ہیں تو کس چیز تو جنتی ہوگی. جنت اصل مطمع نظر تے جنت ہے ساری زندگی دی کوشش تے جنت ہے چاہے کسی مجاہد دیے چاہے کسی عابد گزار دیے چاہے کسی اور دیے مقصد تے جنت ہے کہ بغیر انہیں وڈی نیکیاں تے ہو گئی وجہ کی ہے. ایک صحابی نے ہمت کی تے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ تو اگر اتنی بڑی نیکیاں نہیں تو کیوں جنت چلے گئے کس وجہ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے دے سارے جنت چلے گئے صرف اس وجہ تو کہ وہ مخلوق دی بھلائی چاہتے سن اے نہیں کیا بھلائی کیتی بھلائی چاہتے سن ذہن چھیسی ایدا بھلا بھی ہو جائے ایدا بھی ہو جائے اے میں نے دوائی کسی نے کر لی ہے بڑا میں نے شفا ملی یار سارے نو پتہ لگ جائے اے فلاں ویلڈر دا نمبر ہے بڑا اچھا جناب بڑا کام دا بندہ ہے کسی نے ضرورت ہے میں سارا میں دیا کسی نے ویلڈر چاہیے اے دا نمبر اپنے کو نوٹ کر اے ترخان ہے جناب بڑا چنگا کام کرتا ہے شریف آدمی ہے بڑا ہنر مند ہے اے دا نمبر نوٹ کر لو بڑا کام دا بندہ ہے. میں نو جڑی بوٹی ہے اے سوانجنا جناب لوگ امپورٹڈ سیشے پتے کتوں ہزارہ دے خریدے نے اے درخت دے کنارے سڑک دے کنارے لگے نے سوانجنا پنجابی اردو دا نام انگریزی نو مرنگا کہتے ہیں 1000 بیماریاں دا علاج ہے. تسی کیسے اندر جائے اے تسی 8-10 پتے ڈیلی کھا لے کر تیرا بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. زندگی آسان ہو گئی. ہر چیز واسطے زمین نہیں کھودنی نہ آسمان تے چھلانگ مارنی آسان چیز. کیڑے لوگ جڑے مخلوق دا بھلا چاہتے سن مسلمان دا بھلا چاہتا ہے مسلمان واسطے ایک اٹ دی طرح ہے جڑا 2 اٹاں 3 اٹاں کٹھیاں ہو کے ایک لائن پھر دیوار تے پورا گھر بنتا ہے. مسلمان ہمیشہ اکٹھا ہوتا ہے. فلسطین وچ مصیبت پیندی ہے پاکستان وچ درد محسوس ہوتا ہے. اے بیوقوفی نہیں ہے اے دین دا اصل ہے. دین دی اصل عربی زبان جڑ نو کہتے ہیں. اے دین دی جڑ ہے. اگر جڑ تسی کٹو گے دم کر کے تلے پی جائے گا. اے جڑا نفسی سیاست دے ڈائلاگ وچ یا فلسفے دے ڈائلاگ وچ یا ماڈرنزم دے ڈائلاگ وچ جڑے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اپنا ملک سنوارو اپنا حساب کتاب صرف دیکھو سنوارو ضرور سنوارو ملک سارے سنورن گے تے معاشرہ سیدھا ہوئے گا تو پاکستان تے دنیا ساری سیدھی ہوئے گی. لیکن اپنے آپ نو سنوارن وچ تسی اپنے ملک نہ بھولو تے ملک نو سنوارن دے چکر تسی
ملت نہ بھولو، سارے نو نال چلاؤ تے دوجے دے درد محسوس کرو. اللہ تعالیٰ نے بنیاد محسوس ہے مسلمانوں نے، ایسے نہیں جیسے بالکل کٹھی ہوئی دیوار ہوتی ہے. مسلمان تو اس طرح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دا اس طرح پڑھا ہے کہ ایک حصے نو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے نو محسوس ہوندی پورا ایک جسم ہے. دوسرے دی تکلیف وچ اس دی مدد کرنے دی کوشش کرو، اس دے مسئلے نو ختم کرنے دی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈا مسئلہ حل کرے گا. جڑا میں تانوں عرض کیتی کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ جدوں تک میرا بندہ میرے کسی دوسرے بندے دے کام وچ لگیا رہندا ہے، میں اس دا کام وچ لگیا رہندا. جب اللہ کسی دے کام وچ لگ جائے گا اس دا کوئی کام خراب نہیں ہوئے گا. یہ گارنٹی ہے، بالکل بلائنڈ گارنٹی. اللہ تعالیٰ سانوں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تے نفسی تو نکل کے اپنے بار آس پاس دے لوگ، پڑوسیاں، محلے داراں دا، خاندان والے لوگاں دا، غریباں دا خیال رکھنے دی کوشش کرنے دی توفیق عطا فرمائے تاکہ معاشرہ سنبھلے چل جائے. آمین. بہت سارے لوگ سانو سن رہے نے، سی انہاں دے پیغام بھی پڑھاں گے. یاسر ملک صاحب سانو سن رہے نے تے دعاواں دے رہے نے، کہندے نے پروگرام بہت اچھا. بہت شکریہ یاسر صاحب. تے باقی لوکاں دے بھی اسی پیغامات پڑھاں گے. ایک نعت مبارک سننے پھر پرت کے آنے واپس. تسی بھی پروگرام دا حصہ بن سکتے ہو. تے ہن ودنے اسی اپنے پروگرام دے آخری حصے وچ جڑا تواڈے سوالات آندے نے انہاں چوں جڑا اسی سوال چنیا ہے وہ استخارے دے بارے چ. امین کنجائی ہوراں نے بھی یہ سوال کیتا ہے کہ استخارے دے بارے گل کرو. تے گزارش کراں گا وہاج احمد صاحب نو کہ استخارے دے بارے گل کرو اور یہ بھی دسو کہ رب نال مشورہ کیویں کیتا جاندا ہے. جی وہاج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مفہوم ہے کہ جس نے مشورہ کیتا وہ کدے نادم نہیں ہوئے گا، شرمسار نہیں ہوئے گا اپنی کسی حرکت، کسی فیصلے پہ، یعنی اپنے کسی فیصلے پہ نادم نہیں ہوئے گا. اور جس نے استخارہ کیتا کدے ناکام نہیں ہوئے گا. مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوئے گا اور استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوئے گا. کامیابی کس نے بری لگتی ہے؟ کامیابی صرف بیوقوف نو بری لگتی ہے. جیڑی کامیابی چاہتا تو ہے لیکن اس نے کامیابی کے طریقے کا پتہ نہیں ہوتا. اسی نو اسی جہالت کہتے ہیں. سانو پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی کے آسان ترین فارمولے، شارٹ کٹس جنہوں نے اسی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹس ہی دسے نے. انہاں وچ ایک سب تو بڑا شارٹ کٹ یہ ہے کہ مشورہ لازمی کرو تسی آس پاس اپنے لوگاں دے نال. میاں بیوی نال مشورہ کرے، بیوی میاں نال مشورہ کرے. معاملہ دفتر دا ہے، کاروبار دا ہے، جو چیزیں ذہن تو یہ چیز کڈ لو کہ تہاڈی بیگم تانوں چنگا مشورہ نہیں دے سکتی. انہوں کی پتہ دفتر دے معاملات دا، انہوں کی بزنس دا پتہ، انہوں کی بار دا پتہ، انہوں کی سیاست دا پتہ. لازمی مشورہ کرو. اکثر اوقات تانوں بہت اچھا مشورہ دے گی. تہاڈی ذہن وچ سوچ اس طرف نہیں جاری ہوئے گی جس طرف اس دا دھیان ہوئے گا تانوں دسے گی. اللہ تعالیٰ خواتین نو بڑی زیرک نگاہی دیتی ہے. بہت ایسی صفات نے جڑی خواتین وچ مرداں تو زیادہ نے. سکس سینس جنوں اسی کہنے خواتین تو مرداں تو زیادہ ہوندی ہے. خواتین دے الارم سینس مرداں تو زیادہ ہوندی ہے. چہرے دی ریڈنگ خاتون دی مرداں تو بہت زیادہ ہوندی ہے. کلر ڈیفرینشیشن جو ہوندی ہے تسی اگر سامنے 15 عدد کلر ہاتھ کے چینج ہو رہے رکھو، بندے نو کھڑا کرو تو تمہیں 7 رنگ دسے گا. خاتون کھڑے کرو تو 20 رنگ دسے گی. تمہیں وہی پہچان رنگاں دی بہت زیادہ ہوندی ہے. اسی ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. انہوں نے استعمال کیتا کرو اور استعمال تا ہی ہوئے گا جس تسی خاتون نو اس قابل سمجھو کہ تانوں مشورہ دے سکتی ہے. خواتین مشورہ دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ دے مشورے تے، جیڑی سردار دی بیٹی سی، ام سلمہ دے مشورے تے حدیبیہ دے موقع تے جدے سارے صحابہ غصے دے عالم وچ، تکلیف دے عالم وچ کہ ساڈے ایک ایسا معاہدہ مجبوری کر رہے ہیں جیڑی ساڈی ہار ہی ہار ہے تے ساڈی ضلالت تے اور دشمن دی جیت اور بڑی اہمیت تے، اس دی وجہ تو عمرے والے جا رہے ہیں تے وہ عمرے دے احرام لان تے تیار نہیں سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ ختم، عمرہ اگلے سال لے کے وہ تیار نہیں سن. جستجو شوق دی وجہ تو حرم تو کڈے گئے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ سی. سارے دے سارے خاموشی نال، نہ کسی نے منہ تو نہیں کیتا لیکن کوئی احرام نہیں اتارا ہے. ام سلمہ نے مشورہ دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیمے چاہے ام سلمہ دسے کہ میں کہ احرام ختم کرو، کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ تسی نائی نو بلواؤ تے حلق کراؤ. حلق سر نو بال کٹوانے دا مطلب ہے کہ احرام ختم. عمرے دا ختم ہونا دی نشانی بال اتروانا ہے. بال اتروا دیو تے احرام لا دیو. تسی بلاؤ نائی نو تے سر دے بال اترواؤ، ویکھو تسی کی ہوندا ہے. حضرت ام سلمہ دے مشورے تے، خاتون دے مشورے تے، جیڑی اس تو 1.5 سال پہلے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح وچ آئی نے، خاتون نے باہر 1800 صحابی کھڑے نے، مجاہد کھڑے نے. ایک خاتون دے مشورے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کیتا تے سارے دے سارے ایک دوسرے تے اتے چھلانگا مار دے. انہوں نے اپنے احرام اتار سارا کچھ ختم کیتا. خاتون دا مشورہ بڑی اہمیت دا حامل ہوندا ہے.
اے سیرت دے واقعات ساری اکھ کھولن واسطے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ استخارے دا دسیا ہے. ایک تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آن لائن استخارے دا طریقہ نہیں دسیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی استخارے دا طریقہ نہیں دسیا کہ لوگ ٹیلی فون تے پوچھ ہی جا رہے ہیں تے ایک بھائی صاحب بیٹھے نے تے وہ پے در پہ دھڑا دھڑ 2 منٹ دے بعد نواں استخارہ کر رہے ہیں. سارا ڈرامہ ہے, سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس چیز تو محفوظ رکھے. استخارہ خیر دے لفظ تو نکلا ہے. خیر اللہ تعالیٰ کو خیر منگنا, اس دے الفاظ بڑے سیدھے نے, انہاں دا مطلب تانوں پتہ ہوئے. تانوں عربی آندی یاد کرو سب تو بہتر ہے, نہیں آندی یاد نہیں کر سکتے مشکل ہے او دا ترجمہ یاد کرو, اپنی مادری زبان وچ تسی اللہ تعالیٰ کو مشورہ کرو, خیر منگو. استخارہ خیر مانگنا ہے. استخارہ خواب وچ بابے دے آن دا طریقہ تو نہیں ہے جہے لوگ سمجھنے ہیں کہ جناب انج کر لو تے آپ پڑھ لو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جاؤ تے رات خواب وچ بابا جی چٹے بابا آن گے, چٹے والا آنے تے سانوں دس کے جان گے کہ کرنا کہ نہیں کرنا. یہ نہیں ہوندا. استخارہ خود کرنا ہے کیونکہ رب تہاڈا بھی ہے, مولوی صاحب دا نہیں سنگا, کلا اودا نہیں تہاڈا بھی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی دعا ڈائریکٹ سندا ہے. اجیب دعوت داعی اذا دعان, اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ ڈائریکٹ جواب دیتا ہے. باقی 19 20 21 مسائل سوالات دے جوابات دیتے نے. سوال دا تذکرہ کیتا ہے یسألونک عن المحیض, یسألونک عن الیتام, یسألونک عن دس, اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور جواب دیتا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دے دیں. لیکن جدوں دعا دی واری آئی یسألونک عبادی عنی, آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں, تو جواب کی دیتا ہے. جواب نے قل نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخلوق میں جواب دیتا ہے. جواب کی دیتا ہے یسألونک عبادی عنی فإنی قریب, تیرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ سوال کیسے کرنا ہے, دعا کیسے مانگنی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں, میں سارے دے قریب ہوں. اے نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی دس دو کہ میں قریب ہوں, ڈائریکٹ دسے جواب. ایک چیز یاد رکھو, تانوں عربی آندی کہ نہیں آندی, اللہ تعالیٰ نو پنجابی آندی ہے, رب نو پشتو بھی آندی, رب نو سرائکی بھی آندی. جیڑی تہاڈی زبان ہے او دے چ دل کھول کے دعا مانگو. رب نے روکیا نہیں نا, رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے روکیا ہے کہ میرے کو صرف عربی سوال کرنا, میں ان کے جواب نہیں دینا. جس طرح سے کہتے ہیں سرکاری زبان ہے, انگریزی لیٹر لکھو تو جواب ہے کہ نہیں دینی ہے کہ چھڑ دیں گے باہر, انج نہیں ہوئے گا. رب پوری مخلوق دا رب ہے. رب نو پنجابی بھی آندی, سرائکی بھی آندی, عربی بھی آندی, فرینچ بھی آندی, اٹالین ساری آندی ہے, پشتو بھی آندی, ہندکو بھی آندی. ہر زبان سمجھدا ہے, ہر زبان نو اس دے زبان دے مطابق جواب دیندا ہے, ہر ایک نو جواب دیندا ہے. رب تو استخارہ کرو, ڈائریکٹ کرو, کسی نو انوالو نہ کرو. آن لائن استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کوشش کروں گا پروگرام دے اینڈ تے میں اس دا لنک تہاڈے نال شیئر کر داں گا. تصویر آ جائے گی, اس دے الفاظ نے نال دے ترجمہ لکھیا ہے. یا تسی واٹس ایپ میرا نمبر دے تے شیئر ہو گیا, باسط صاحب دی مہربانی, انہوں نے میرا یوٹیوب دا لنک تے میرا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دتے نے. جنہوں نہیں ملتا انہوں نے مینوں میسج کر دیں, یا میں اس چینل تے چلے جاؤں تو مل جائے گا, یا مینوں واٹس ایپ میسج کر دیں, میں تو انہوں کی تصویر بھیج دوں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مصنون دعا ہے, اے دا ترجمہ ہے. ترجمہ یاد کر لو, سیدھی سیدھی دعا ہے. دعا دے الفاظ تسی سنو گے تانوں پتہ لگ جائے گا کہ استخارہ کیجیے. استخارہ کیے اللہم استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تعلم وانا لا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب فإن كنت تعلم ان هذا الامر خير لديني في دنياي ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم أقدر لي الخير حيث كان عذابه. سمپل ترجمہ لازمی یاد کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا. اے تسی دعا کرنی, اے اللہ میں تیرے تو سوال کر دیا بے علم کا وہ قدرت کا, تیرے علم دی وجہ تو تمہیں سب کو پتہ ہے, وہ قدرت کا تیری تقدیر, قدرت تیرے ہاتھ سر کچھ ہے. وانت تعلم ولا علم, تینوں سارا پتہ مینوں نہیں پتہ. وتقدر ولا اقدر, ساری تقدیر تیرے ہاتھ چ ہے, تو ہی لکھدا ہے, تو ہی مٹانا ہے, میرے ہاتھ چ نہیں ہے. اگر تینوں اے پتہ ہے, تیرے علم وچ ہے, ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي ديني في دنياي ومعاشي وعاقبة امري عاجلي واجلي, اگر تیرے علم دے مطابق اے کام میرے واسطے دنیا تے آخرت دونوں دا فائدہ ہے, قبل آخر تمام دا فائدہ ہے, ادھے کوئی میرا نقصان نہیں ہے, تے اس کام نو میرے لیے میری تقدیر وچ لکھ دے, وہ سر لی اور میرے واسطے نو آسان کر دے, سم بارک لی فی, اور مینوں اس نو میرے واسطے بابرکت کر دے. اگر ایک کام میرے واسطے دنیا آخرت دا فائدہ ہے, ان کام نو میری تقدیر کر دے, میرے واسطے انو لکھ دے, انو میرے واسطے آسان کر دے, برکت پیدا کر دے. تے اگر ایک کام میرے واسطے دنیا آخرت دا نقصان ہے,
شر لی دینی فی دینی و دنیا معاشی دین و دنیا کمائی وچ معاشرت وچ اگر میرے واسطے نقصان ہے تے اینو میرے تو دور کر دے مینوں اس تو دور کر دے ایدا خیال ہی میرے ذہن تو کر دے تے صرف اے نہ کر بلکہ ثم اقدر لی الخیر اے تو بعد میرے واسطے اس دا بدلہ کو اچھی چیز میری تقدیر چ کر دے جس مینوں نہیں پتہ میں تے تو مانگی بھی نہیں دے مینوں نہیں پتہ کہ مینوں کی منگنا چاہیے انہوں میرے تو ہٹا دے مینوں اس تو ہٹا دے میرے دماغ تو کر دے تے دی بجائے مینوں کوئی چنگی چیز دے دے جڑا اس تو چنگا بدلہ ہوئے اور اس طرح بدلہ ہوئے ہائی سکان عذابی کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں راضی بھی ہو جاؤں. کتنی خوبصورت جامع دعا ہے. اگر اے کم میرے واسطے دنیا آخرت چنگا نہیں ہے تو میرے تو دور کر دے میں اس تو دور کر دے ادھر میرے دماغ تو خیال ہی کر دے. اگر دنیا آخرت میرے واسطے فائدہ ہے دے اللہ تعالیٰ انہوں میرے مقدر کر دے مینوں آسان بھی کر دے برکت بھی پیدا کر دے نہیں تے میرے تو دور کر دے مینوں اس تو دور کر دے تے دی بدلے مینوں کوئی اور اچھی چیز دے دے اور میں راضی بھی کر دے تے مینوں اطمینان پیدا ہو جائے. اے ٹوٹل استخارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صحابہ فرماندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو استخارے دی دعا اس طرح تعلیم فرماندے سن جس طرح قرآن سانو آیات نازل ہوندیاں سورتاں نازل ہوندیاں تعلیم فرماندے سن. بار 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 عقل مند آدمی اپنے گھر وچ اپنے دفتر وچ اپنی دکان وچ اپنی ٹیبل تے انہوں لا دے. صبح جاندے ہو آواز ہوندا ہے سر کوئی ذہن وچ کم آندا ہے پہلے تانوں پڑھ لو. صبح صبح ذہن وچ بندے نے ہوندے نے کم کہ اے بھی کرنا ہے بھی کرنا ہے وہ کام نو ذہن وچ لیاؤ تے دعا پڑھ لو چاہے اردو پڑھو چاہے عربی پڑھو عربی پڑھو بہت بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے عمل ہو جائے گا عربی قائم رہے گی آہستہ آہستہ نہیں تو مٹ جائے گی ذہن تو بھی تے خاندان تو بھی مٹ جائے گی. کوشش کرو عربی نہیں تو اردو ترجمہ رکھ دو ویسے تسی ہفتہ ایک ریپیٹ کرو گے دو یاد ہو جائیں گے. جدو کسی کام دا ارادہ ہوندا ہے اس کم نو ذہن وچ رکھ کے اے دعا پڑھ لو خاموشی دے نال درود شریف شروع پڑھو آخر وچ پڑھو. درود شریف لازم ہے. درود شریف جس دعا دے نال نہیں ہوندی زمین آسمان دے درمیان معلق ہو کے رہ جاندی ہے. لازم ہے لازم شرط ہے دعا دے پہنچن دی. درود شریف پڑھو کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے اللہم صلی علی محمد النبی المی و علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا نماز اور درود پڑھ لو آخر دوبارہ پڑھ لو دعا کرو سکون میں بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتے ہیں رب دروازے کے خلاف نہیں. رب انسان نہیں ہے نعوذ باللہ. رب رب ہے. رب وعدے دے خلاف کدے بھی نہیں کرتا. جب انہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے پیغام دے دیتا ہے کہ جڑا استخارہ کرے گا وہ ناکام نہیں ہوئے گا تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ تواڈے ایفرٹ تواڈی کوشش تواڈا ٹائم کسی ایسے کام وچ لگے جسے تواڈے واسطے نقصان ہے. رب تانوں روک لے گا دروازہ بند ہو جائے گا رستہ بند ہو جائے گا. ہوندا ہے یقین کرو تسی. اگر اس یقین نال تسی دعا کرو گے تواڈے ہر غلط کام ہر وہ کام جس سے دنیا آخرت کسی چیز کا یا دعا دا نقصان ہے اس کو تانوں روک کے رکھے گا. تے اگر چنگا ہے تے رستہ آسان کر دے گا برکت پیدا کر دے گا تانوں اس تے لا دے گا. نہیں تے تواڈے ذہن تو اس چیز دا خیال بھی کر دے گا. استخارہ اے ہوئی ہے. بابا جی نو انتظار نہ کرو نہیں آندے ویلے نہیں نچنا. ٹھیک ہے نا جی اوکے. لو جی اے دے نال ہی اج دے پروگرام دا ویلا مک گیا.